अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। धमकियों, मिसाइलों और सफारती पैगामात के दरमियान जंगबंदी की तजावीज़ इस गर्दिश में है। सालिसी की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमन की राह में रुकावट है क्या? क्या मशरिक़ वुस्ता एक और तवील जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या सालिसी की कोशिशें इस बार कामयाब होंगी या ये तनाज़ा आलमी मईशत, तेल की मंडियों और इलाकाई सलामती को मज़ीद हिला कर रख देगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के आलमी मुबाहिसे के मरकज़ में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के पीछे भारत के किरदार और दहशतगर्दों को वसाइल की फराहमी की एक बार फिर से निशानदही की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ये वाज़ेह कर चुके हैं कि फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी अफगानिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। सवाल ये है कि खित्ते के अमन को दाव पर लगाने वालों का एहतसाब आखिर कब होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसका जवाब जानेंगे और फिर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, जिसमें सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। इस्लामाबाद में एक ही हुकूमत के इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी आज कश्मीर के मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बिलावल भुट्टो के तीर बराह रास्त नून लीग को निशाना बना रहे हैं, तो मरियम नवाज भी जवाबी वार में पीछे नहीं है और खासी मसरूफ नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या कश्मीर का मार्का वफाकी इत्तेहाद में दरार डालेगा और क्या इंतखाबी मैदान की तल्खियाँ इस्लामाबाद की सियासत तक पहुँचेंगी या नहीं? और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम आवाम की बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। सिर्फ 6 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत 63 रुपये से ज़ायद महंगी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस महंगाई का बोझ कब तक सिर्फ आवाम उठाएगी? आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम और हसास पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और बातचीत करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए हमें अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मसूद रज़ा साहब, एंकर पर्सन, एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में हमें बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले मैं आपसे ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से ही बात करना चाहूँगी। हर रोज़ हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन हर रोज़ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। लेकिन जो तब्दीली आ रही है वो ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, हर गुजरते दिन उनका बयान जो है वो मुख्तलिफ होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि नई फ़ौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले भी किए जा सकते हैं, जबकि ईरान जवाब ये दे रहा है कि बगैर सोचे समझे जारहियत ट्रंप को बहुत भारी पड़ सकती है और इसकी भारी कीमत ट्रंप को करनी पड़ेगी। सर, सवाल ये है कि ये जो सख्त बयानात हैं, क्या ये खित्ते को मजीद आग के शोलों में नहीं धकेल देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद पैनल को भी और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इस टाइम पे वो एक उर्दू की ज़रबुल मिसल है, जो गरजते हैं वो बरसते हैं, वो बरसते नहीं हैं। लेकिन हाउएवर हम इसको यहाँ वो नहीं कह सकते। असल मसला ये है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर उनके पास ये सलाहियत और ताकत होती तो वो कब की इस्तेमाल कर चुके होते। 40 रोज़ा जंग के अंदर उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश करके देख लिया। ये नहीं है, देखें ना, 47 लॉन्ग ईयर्स एक बड़ा टाइम होता है। उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को तैयार किया। उनको मालूम था कि हमारे लिए मुश्किलात आएंगी, हमारे ऊपर हमले होंगे, और ये बाकायदा ईरानियन डॉक्ट्रिन के अंदर मौजूद है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर हम पर हमला करेंगे। और फिर उसके लिए उन्होंने अपनी मुतअद्दिद ऑप्शंस वो भी अपने लिए रखी। और आपको मालूम है, जिस तरह से IRGC की जब वीडियो जारी होती हैं तो उसके अंदर वो सुरंगें नजर आती हैं जहां हजारों की तादाद में उनका असला और गोला बारूद और मिसाइल्स मौजूद हैं, बोट्स मौजूद हैं। तो ये बात कहते ना कि ईरान और अमेरिका का कोई कुछ नहीं है, नहीं, वक्त आने पे चूंटी भी काटती है और हाथी को काटती है और बड़ा ठीक ठाक काट लेती है। इसलिए अब ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि एक इसके पीछे सोच है। और लोग ये देख रहे हैं कि एक सुपर पावर को अगर हमने कमजोर करना है बराह रास्त, तो वो शायद ना कर सकते हैं, लेकिन वो ईरान की मदद करने लग गए हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान को मुतअद्दिद जगह से मदद भी आ रही है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी आ रही है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी आ रही है, और शायद उनको मिलिटरीली सपोर्ट भी आ रही है। और यही वजह है कि ईरान कुछ अरसे से ताकतवर मजीद हो गया और कई ऐसी सरप्राइज चीजें उसने दिखाई जो कि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ एक दुनिया का
अमन, सलामती और खुशहाली और दुनिया की मुआशी इस्तेहकाम मुंसलिक है। अब दुनिया का मुआशी इस्तेहकाम बहुत बुरी तरीके से जिसको कहते हैं ना, उसको एक नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो अरब दुनिया खास तौर पे जो कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते थे, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अमेरिका के हमले बड़ा वजाहत से ये बात कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो कमजोरी आ गई, वरना वो मिलिट्री टारगेट्स को अचीव करते हैं। और ये जो उनकी वीकनेस है ये दुनिया जान चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जितना भी कर लेंगे तो जाहिर है ये जंग तूल पकड़ेगी तो नतीजा गुरिल्ला वॉरफेयर में चला जाएगा। गुरिल्ला वॉरफेयर में गया तो खित्ता पूरा का पूरा झुलस जाएगा और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने वाले ममालिक शायद फिर वो ऐसा मुमकिन ना होगा। इसलिए ये जंग के मुख्तलिफ डायनामिक्स है। इट इज ऑलवेज सेड दैट यू गो विद 100 प्लान्स और यू नो जब आप जंग के मैदान में जाते हैं तो आप 100 प्लान लेके जाते हैं, लेकिन इट इज 101st प्लान जो कि उस वक्त आप बनाते हैं और मौके की नजाकत के मुताबिक बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मसूद साहब, ये जंग आपको भी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, पहले उन्होंने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की बात की, अब वो कह रहे हैं कि ईरान का इतना नुकसान नहीं हुआ, हम मजीद हमले भी ईरान पर कर सकते हैं और बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी भी दी है। क्या समझते हैं आप, अमेरिका और ईरान दोनों फरीकैन में से बैकफुट पे पहले कौन जाएगा? क्योंकि दोनों जो हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने हैं और आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जवेरी आपका, और अब्दुल्ला भाई और बाबर साहब, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम, सबको सलाम। देखिए, ये जंग जो है ये तूल पकड़ चुकी है और कितनी लंबी जंग जाएगी। ये फरवरी 28 से शुरू हुई थी इस साल और ये हम अगस्त में अब दाखिल हो रहे हैं, तो ये जंग लंबी हो चुकी है। 21वीं सदी की जंगें इतनी तवील अगर हो जाएं तो फिर ये स्ट्रेटेजिक डेडलॉक कहलाती हैं, जिसमें अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मायूस किया है। लगता ये था कि अमेरिका जानता होगा ईरान को, और आपको चाहिए कि अपने दुश्मन पर तो हमेशा नजर रखें कि वो उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका शायद बिल्कुल भी नहीं जानता। वो जो कुछ भी कर रहा है वो ईरान के फायदे में जा रहा है। वो आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद करता है, वो ईरान के फायदे में चला जाता है। वो उनकी क़यादत को शहीद करता है, ईरान के फायदे में चला जाता है। वो चाहते हैं कि वो वहां पर इनकलाब लेकर आए, वो नहीं ला पाते। वो चाहते हैं कि वो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर सके, लेकिन वो उनका सामना होता है मोज़ैक वे ऑफ वॉर से उनका सामना होता है, तो वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक पॉज आ जाता है और इस पॉज में से लगता है कि जो वो आर्मी मईशत को और एक स्ट्रेटेजिक पॉज वो लेंगे और फिर वापस आएंगे अपने आप को मजबूत करके, फिर मायूस करते हैं, फिर आते हैं तो फिर वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाते। तो ये बार बार मकासद हासिल ना करना एक सुपर पावर का, एक रीजनल पावर के खिलाफ, ये एक बहुत ही अनहोनी चीज है। और ये साबित ये करता है कि अमेरिका न सिर्फ ईरान को समझता नहीं है, बल्कि वो नए जमाने की जंगों से मुताबिकत भी नहीं रखती। अच्छा मसूद साहब, आपने बहुत खूब हवाला दिया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या इन तमाम गलतियों ने ईरान का जो कॉन्फिडेंस है उसको मजीद बढ़ाया है? और अभी जब नाक़दीन ये भी बात कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी ईरान नजर आ रहा है, तो क्या यही वजह है? मुझे नहीं लगता ईरान ओवर कॉन्फिडेंट है। अच्छा, ईरान इस पोजीशन में है कि वो एक सुपर पावर, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास फायर पावर की कमी नहीं है, जिसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, जिसके खारजा ताल्लुकात वो मनोवर कर सकता है पूरी दुनिया के, उसका मुकाबला कर रहा है। और ईरान मुकाबला कर रहा है अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में। अगर ईरान ने उसका मुकाबला नहीं किया, ये ईरान की बका की जंग है। और जब बका की जंग होती है ना, तो फिर वो एक छोटा जानवर भी ना, वो बिल्ली भी शेर हो जाती है। तो ईरान इस वक्त उस पोजीशन में, ईरान अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कौम, पूरी उसकी मिलिट्री, उनकी सिर्फ एक ही उनके सामने चीज है कि वो अपना दिफा कर सके और अपने आप को कायम रख सके। बिल्कुल सही। अमेरिका का मकासद कुछ और है। अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। अमेरिका के लिए यही बहुत बड़ा धचका है कि वो अपना एक भी मकसद वहां हासिल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही। और इसकी वजह से मसूद साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक भी मकसद तो पूरा हासिल नहीं कर सके अभी तक। वो अपने मकसद में, मकासद में क्लियर ही नहीं है कि उनका आखिर मकसद क्या है। बाबर टोके साहब, इसराइल की खातिर एक और जंग का बोझ उठाने पर अमेरिका मजबूर हो रहा है, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इंटरनली अमेरिका के अंदर से भी उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो बहुत कम होती जा रही है। आप भी समझते हैं जो अमेरिकी पॉलिसीज़ हैं और अमेरिकी इक़दामात हैं, अल्टीमेटली ईरान को उन्होंने फ़ायदा दिया है?
دیکھیں یہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. یہ جنگ تھی امریکہ اسرائیل ورسز ایران. جی اب یہ سیز فائر ہوا, سیز فائر کے بعد یہ دوبارہ جو جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوئی تو اب اس کی نئی ڈائمنشن سامنے آ رہی ہے. اسرائیل اس سے بالکل ہی نکل گیا, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. اب یہ جنگ جو ہے امریکہ جو ہے وہ ایران پہ اٹیک کرتا ہے, ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے, وہ کبھی جارڈن پہ اٹیک کرتا ہے, کبھی وہ کویت پہ کرتا ہے, کبھی وہ بحرین پہ کرتا ہے, اور وہ خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور اسرائیل کہیں نظر ہی نہیں آ رہا, ابھی تک کوئی اٹیک اسرائیل کی طرف نہیں گیا ایران کا. دوسری طرف ہرموز کے بعد مندب جو ہے اس کو بھی بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہاں پہ حوثی جو ہیں وہ انہوں نے سعودی آئل ٹینکرز پہ بھی اٹیک کیا ہے. تو یہ جنگ جو ہے اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے. اب ایک چیز مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ایران جو ہے, ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ملی تھی, اس میں اس کو پیسے بھی مل رہے تھے, $300 بلین بھی مل رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی سینکشنز اتر گئیں. اور لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کویت, سعودی عرب, قطر, بحرین, UAE, اگر ایران یہ کہتا ہے کہ ہرموز پہ اس کا کنٹرول رہے گا اور ہرموز پہ وہ اپنا کنٹرول کسی صورت دوست نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کا جو ٹریڈ ساری ہے, ان کی جو فیوچر لائف لائن ہے وہ تو ساری ایران کے کنٹرول میں آ گئی. بالکل صحیح. کس طرح سے تصور کرتے ہیں کہ یہ سارے ممالک جو ہیں اس پہ کمپرومائز کر جائیں گے؟ تو الٹیمیٹلی اگر ہرموز اوپن نہیں ہوتا, اس دفعہ امریکہ جو ہے, ٹرمپ جو وہ ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے ساری دنیا کو, وہ یہی بتا رہا ہے کہ جی میں تو ہرموز کھلوانے جا رہا ہوں, ہرموز پہ بات ہوگی. ابھی جو عراقی جو پرائم منسٹر تھے جو USA کے وزٹ سے واپس آئے, انہوں نے جو بات کی ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ, جو فارمولا دیا جو ریجیکٹ ہوا, اس میں ہرموز کی ہی کہہ رہے ہیں کہ ہرموز کی جو اس کو جو کھولنا ہے اس پہ ایران کسی صورت پہ تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. اب امریکہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہرموز جنگ سے پہلے والے چیز پہ آ جائے. یعنی یہ کہنا غلط ڈاکٹر صاحب کہ جو آبنائے ہرموز ہے وہ اس وقت بون آف کانٹینٹ بنی ہوئی ہے اور اسی پہ اب جنگ ہو رہی ہے اور اسی پہ بات ہو رہی ہے. ایک فریق کہہ رہا ہے کہ اس پہ قبضہ جو ہے وہ ختم کیا جائے اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. بون آف کنٹینشن جو ہے وہ اس وقت آبنائے ہرمز بنی ہوئی ہے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کے تھرو جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, بھارت اس میں ملوث ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا اور فیلڈ مارشل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آپریشن ہے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف وہ ہر صورت جاری رہیں گے جب تک دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا. اس پہ ہم اپنے پینل کی رائے جانیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر سے وزیر اعظم صاحب نے دہشت گردی کے پیچھے بھارت کے ملوث ہونے کو واضح کیا ہے اور فیلڈ مارشل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا. عبداللہ صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے, دہشت گرد گروپس وہاں پہ موجود ہیں, پاکستان سمیت اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹ سامنے آئی ہیں, عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اس کو روکنا کس نے ہے, کیسے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کون نبھائے گا؟ جویریہ صاحب اگر آپ دیکھیے کہ ذمہ داری تو خیر پاکستان کو ہی نبھانی پڑے گی, کیونکہ ہم میرے خیال میں اب ہمیں اس ریٹرک سے نکلنا چاہیے جو ہم کہتے ہیں کہ جی عالمی دنیا مدد کو آئے, عالمی دنیا خیال کرے. آپ اندازہ کریں کہ BLA کو دہشت گرد قرار دیا گیا امریکہ کی جانب سے. جب معاملہ آیا آرٹیکل 1267 کے تحت ان کے اوپر سفری پابندیاں, ان کے اوپر سوشل میڈیا پابندیاں اور ان کے اوپر فائنینشیل پابندیاں لگانے کا, تو امریکہ نے ہم سے یونائٹڈ نیشن میں مزید ثبوت مانگ لیے. بھائی تم ثبوت جو ہے پہلے تم نے کیا بغیر ثبوتوں کے ان کو تم نے برطانیہ نے اور آسٹریلیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا. تو یہ اب میرے خیال میں جو ہمیں اس ڈیلوژنل ورلڈ سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا جواب ہمیں اسی انداز میں دینا پڑے گا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کا جواب ابھی بڑے آپ کو پہاڑ سے دینا پڑے گا, کیونکہ بھارت روزانہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, بھارت دہشت گردی کروا رہے ہیں. بھارت کے اندر جو اپنے حالات ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو کرتے ہوئے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کس طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آپریشنل سندور 2, آپریشن تریدیو اور آپریشن مہادیو یہ جاری ہے نا. آخر ترشول
वगैरह, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। $10 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान को दिए हैं ताकि दहशतगर्दों को वो खरीद सके। ये दहशतगर्द हैं कौन? इनमें ज्यादातर ताल्लुक वो है जो कि अफगान नेशनल आर्मी के अंदर बाकायदा इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की गैर मुमालिक से, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट को इस्तेमाल भी करते हैं। अमेरिका वहाँ असला भी छोड़ के गया हुआ है $7 बिलियन का। ये तमाम चीजें अभी जो ऑपरेशन शबान के अंदर एक बड़ी खेप अमेरिकन असले की पकड़ी गई है, तो ये तमाम चीजें तो अपनी जगह। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के साथ डिफेंस डील साइन कर, वो तिजारती डील साइन किया, अमेरिका ने डिफेंस डील साइन की हुई है। इन सब के साथ आप देखें कि अभी जो बदख्शां के हालात हुए हैं, जिसमें अब अफगानिस्तान में लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उसका भी जो है वो बैकलैश पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। और वो ये ETIM हो गया, वहाँ जमातुल अहरार हो गई, या ISKP हो गया, ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें आखिर क्या कर रहे हैं? टांक के अंदर आज जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, 15 जवान उसके अंदर, 12 अफवाज पाकिस्तान के। अब्दुल्ला साहब, आप सही कह रहे हैं, हमारे जो जवान हैं वो हर रोज कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। मसूद साहब, जिस तरह से अब्दुल्ला साहब ने बात की कि पाकिस्तान को अपनी मदद खुद करनी है, आलमी दुनिया को नहीं देखना हमने, तो सर हमारी तरफ से तो कुर्बानियां भी दी जा रही हैं, ऑपरेशंस भी शुरू हुए हैं। इन सब के साथ आपको क्या लगता है कि मजीद कौन से ऐसे इकदाम करने की जरूरत है हमें? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अब्दुल्ला साहब से। लेकिन पाकिस्तान सब कुछ वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए, और जो नहीं हमें नजर आ रहा उसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया से दहशतगर्दी हो रही है तो इंडिया को इंडिया की सरजमीन पे जाके जवाब दिया जाए। बहुत खुले अल्फाज में कह रहा हूँ। अच्छा। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल चल रही है ना, ये सूरत हाल अगर अमेरिका की फेवर में जाती है और ईरान यहाँ पर शिकस्त खाता है तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। अमेरिकी असला है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, इसराइली टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और ये चाइना के अकील एक पूरा कैंप है। और हम इस वक्त चाइना के भी नजदीक हैं, इंडिया के अमेरिका के नजदीक हैं, लेकिन चाइना के ज्यादा नजदीक हैं। ईरान चाइना की ज्यादा नजदीक है। अभी बात हुई, बाबर डोगर साहब ने कहा कि अरब ममालिक को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो अरब ममालिक कभी भी ईरान के पहले भी दोस्त नहीं थे। वो तो इस जंग के बाद थोड़ा बहुत बर्फ पिघली है तो मामला दूसरी तरफ गए हैं। तो जिस तरफ मामला जा रहे थे उस तरफ जाने चाहिए। अरब ममालिक, ईरान, पाकिस्तान, चीन और ये जो साउथ की कंट्रीज हैं, इनके जब तक यकजा और मजबूत नहीं होंगे, हमारे खिलाफ, ईरान के खिलाफ और दीगर ममालिक के खिलाफ ये सब कुछ होता रहेगा। तो ये एक बड़े गेम का मुझे हिस्सा मालूम होता है। इसमें बिल्कुल आलाकार अफगान है, पीछे पैसा इंडिया का लग रहा है, ट्रेनिंग उनकी लग रही है, टेक्नोलॉजी इसराइल की लग रही है, अमेरिकी असला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है कि इसको हम बराह रास्त सिर्फ इंडिया से जोड़ें। हाँ, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और इंडिया में भी मैं कहता हूँ पूरा इंडिया नहीं, मोदी सरकार, वो सोच, वो हिंदुत्व सोच, वो हमारे खिलाफ है। और उसने जो इंडिया का हाल कर दिया है वो आपको नजर आ रहा है। वहां पे जो मुजाहरे हो रहे हैं बैन अवी सतह पे जो उनका हाल, तो बड़ा पाकिस्तान कोई बुरी पोजीशन में नहीं है, सिर्फ वक्त का इंतजार है और सही चोट लगाने का इंतजार है। और मुझे यकीन है अपनी क़यादत के ऊपर कि वो सही वक्त पर सही फैसला करेंगे, और जो उन्हें करना है वो कर रहे होंगे। हमारे ऑपरेशन जारी है, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं दिया जा सकता कि शायद हम गाफिल बैठे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब, आप भी समझते हैं कि भारत को भारत के अंदर जाके जवाब देना चाहिए, और भारत जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, इतना इन्वेस्ट उसकी तरफ से हो रहा है, इसके असल मकासद क्या हैं? देखिए, भारत में कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई भी आइसोलेटेड इंसिडेंट हो जाए, वो सीधा पाकिस्तान का नाम लेता है, और फिर जितने भी दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर जाकर वो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है। इवन मोदी जब ट्रंप से मिला, जब पहला उसकी मुलाकात ट्रंप से हुई, तो उस समय उसने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की बात की। तो भारत तो कोई ऐसा मौका जाने ही नहीं देता। भारत का क्या नुकसान हुआ, कितने अटैक भारत में हो गए, कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, एक आदि को होती है, वो उसमें पाकिस्तान को डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है, सारी दुनिया में चोर मचा देता है। मुझे हैरानगी ये है कि मैं बड़ी प्लेनली साफ बात कर रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या जितनी भी लीडरशिप है वो यहाँ पर तो ये बात कर देते हैं। मेरा सवाल ये कि कितने इंटरनेशनल बड़े फोरम पर, कितनी बड़ी मुलाकातों में हमने ये कहा हो कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, इंडिया दहशतगर्द स्टेट है, इंडिया पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और KPK को टारगेट कर रहा है, इसको रोका जाए। कहाँ पर, मतलब हमारे जितने भी लीडर हैं, जितने फॉरेन टूवर्स पर जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हमने कितना इंडिया को टारगेट किया है? ये क्यों इस तरह की डिप्लोमेसी, इतना डिप्लोमेटिक जो हम रहते हैं
ہیں کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں ڈائریکٹ جس طرح سے مسعود رضا صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا کو بالکل ہمیں اس کو انڈیا کے اندر ایسی سچویشن پیدا کرنی چاہیے کہ وہ بیک فٹ پہ آئے. ہم دہشت گردی بھی کروا رہے ہیں, مار بھی کھا رہے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ ساری دنیا میں یہاں پر لوکل تو سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, باہر انٹرنیشنل فورم پر بڑی ملاقاتوں میں میں نے نہیں آج تک کسی اپنے پرائم منسٹر یا کسی بھی بڑے لیڈر کو یہ کہتے سنا ہو کہ جناب انڈیا جو ہے اس کو دیکھیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات میں نے تو آج تک نہیں سنی. انڈیا میں 15-20 لوگ مرتے ہیں اور جو جناب وہ پوری دنیا میں وہ پاکستان پہ اٹیک جنگ ہمارے ساتھ شروع کر دیتا ہے, اور وہ بھی ان کا انڈیجنس ہے, وہ ثابت ہی نہیں کر پایا کہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ تھی, لیکن وہ اس کو ایک جنگ کی طرف لے گیا. ہمارے روز کتنے لوگ مرے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عبداللہ صاحب, میں آپ کی ٹیک لینا چاہوں گی. کیوں ایسا ہے کہ ہمیشہ پیس جسچر, کائنڈ جسچر پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے؟ اگر بھارت سے در اندازی ہو رہی ہے اور بھارت ملوث ہے تو ہم بڑے پلیٹ فارمز پہ بھارت کو کیوں نہیں, یہ بھارت کا نام لیتے اور پلیٹ فارمز پہ کیوں نہیں اناؤنس کرتے کہ بھارت اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں, مسعود بھائی نے اور ڈوگر صاحب نے بالکل درست بات کہی ہے. اب جہاں تک انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ایک ڈوزیر پیش کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کو بلوچستان کے اندر بھارت کی انوالومنٹ کا, وہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رلے ملے ہیں. اب دوسری جانب جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم صرف پاکستان میں بیٹھ کے بھارت کی بیشنگ کر رہے ہیں, لیکن دنیا کے اندر بھارت کے ساتھ تجارتیں بھی ہو رہی ہیں, بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس ڈیلز بھی سائن ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ان کا ایک بہت اکنامک فیکٹر موجود ہے. لیکن اس سب کے ساتھ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میرے والد جنرل حمید گل جب ISI کے سربراہ تھے تو اس ٹائم پہ بھارت کی چیخیں کیوں نکلتی تھیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم اپنی جنگ کو پاکستان کے بارڈر کے اندر نہیں آنے دیتے تھے. اور یہ کہنا تھا جنرل سنجے سنگھ کا, جو کہ یہاں پاکستان میں ڈیفنس اٹیچی رہا اور اب کشمیر میں کمانڈ کر رہا ہے, سکھ جنرل ہے. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا بڑا کہ ہم تو آپ کے والد کے شاگرد ہیں. تو میں نے کہا اچھا جی وہ کیسے؟ میں ہنس کے کہتا ہے جی انہوں نے تو کہا تھا نا اپنی جنگ بارڈر سے باہر لے جاؤ, ہم لے گئے. اب تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کے اندر جو گرے ایریاز ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. معمولی بات نہیں ہے, 75,000 آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ایک سال میں, یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو مثال نہیں ملتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سب کے لیے اب ہمیں ویسٹرن سپورٹ کو بالکل سوچنا ترک کر دینا چاہیے. ہمیں اپنی ڈومین کے اندر کام کرنا ہے, ہمیں کائنیٹک نان کائنیٹک ڈومین دونوں پہ بات کرنی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری ہے, پاکستان کے گلے پڑ گیا ہے. باقی جو ہے وہ ہر جگہ, اب پہلگام کا واقعہ جس طرح سے کہا گیا, چند لوگ ابھی وہ بھی کچھ تیار نہیں ہوا. بھارت ہمیشہ سے ایسا کرتے ہیں اور ابھی وقت آ گیا کہ ہمیں بیرونی سپورٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مدد آپ کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل فورمز پر کھل کر بات کرنی چاہیے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, بھارت اس میں ملوث ہے اور بھارت کو ہمیں کرارا جواب بھی دینا چاہیے. میرے پینل کی رائے یہی تھی. عبداللہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین بریک پہ جانے, بریک سے واپس آئیں گے تو کشمیر کا تاج کس کے سر سجے گا؟ 2 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں. بابر ڈوگر صاحب اور مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے, ان کی رائے جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور 2 دن باقی رہ گئے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے. آخر تاج کس کے سر سجے گا؟ اور جو انتخابی کیمپین چل رہی ہے جس میں بلاول بھٹو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاڑ کے نشانے لے رہے ہیں نون لیگ کے, اور دوسری طرف ہم مریم نواز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایکٹیو ہیں اور بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. مسعود صاحب, پوری سچویشن اور پھر کشمیری انتخابات, یہ تاج کس کے سر سجے گا؟ کشمیر کے اندر کافی کشیدگی بھی پائی جا رہی ہے, لوگ خاصے خوف زدہ بھی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی عمل میں بھرپور طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اور کون سی پارٹی آپ کو آگے نظر آتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں؟ آپ نے بالکل درست کہا, تاڑ کے نشانے لے رہے ہیں دوسری پر, اور جسے پیا من چاہے وہی سہاگن. تو ویسے پیکیج ڈیل میں تو یہ پیپلز پارٹی کی آتی ہے, یہاں کی حکومت جو اوور آل اس وقت سیٹ اپ ہے اس میں.
لیکن وہ ڈیل کئی مرتبہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ نااہل ترین ہے نون لیگ, اور نون لیگ کہتی ہے کہ کرپٹ ترین ہے. تو دونوں مرکز میں ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو نااہل ترین اور کرپٹ ترین کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. عوام کی جہاں تک بات ہے, عوام کو تو ایشوز رہے ہیں, پہلے جنرل الیکشن سے بھی رہے ہیں, باقی جو الیکشنز ہوئے, تو کتنے شفاف کے الیکشن ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت کا یہ امتحان ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں وفاق کسی طرح سے اثر انداز نہ ہو اور ایک آزادانہ انتخابات ہو جائیں. اس وقت جو وہاں پہ سچویشن ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون جیتے گا, کیونکہ ڈائنامکس بڑے مختلف ہو چکے ہیں وہاں پر احتجاج کی وجہ سے. اور آپ کو نے دیکھ لیا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں, مہاجرین کی جو سیٹس ہیں وہ بھی بحال ہیں. تو جب وہ سیٹس بحال ہوتی ہیں تو پھر صورتحال اور مختلف ہو جاتی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. نون لیگ اسرٹ کر رہی ہے, اپنے آپ کو وہاں پر اپنے پیر جمانے کی بات کر رہی ہے, اور وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جو جنرل الیکشن میں نظر آئی تھی. میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی بات کی گئی تھی, میاں نواز شریف صاحب کے نام پر ووٹ دیے گئے تھے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے. وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا دو. تو شاہد صاحب کو میں سوچ رہا تھا کہ ہو تو سکتا ہے جی کہ وہ تو سکتا ہے کہ وہ بن جائے, لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ ایک دوبارہ سے وہی ریپلے کر رہے ہیں جو انہوں نے عام انتخابات میں کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے نام پر ووٹ ملے اور وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیا جائے. بالکل صحیح. خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, حقیقت کا روپ دھارے گی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. بابر ٹوکر صاحب, اگر ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو کوئی ایسی لیگیسی تو ٹو بی آنیسٹ نہیں چھوڑی دونوں جماعتوں نے کہ ان سے امپریس ہو کر ووٹ دیا جائے. تو پھر کیا وجہ ہوگی کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو کن وجوہات کی بنا پر ایک تو ووٹ ملیں گے, اور دوسرا سے پہلی بار مرحلہ وار انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے؟ سب سے پہلے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی ہے. دونوں وفاق میں دو کے پیپلز پارٹی نے منسٹرز نہیں لیں, لیکن انہی کی سپورٹ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے, انہی کی سپورٹ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ قائم ہے, انہی کی سپورٹ کی وجہ سے جتنے بھی بل ہے, جتنی بھی لیجسلیشن ہے وہ پاس ہو رہی ہے. اور اگر ان کو اتنا اعتراض ہے, جس طرح سے اگر پیٹرول پرائسز کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ گورنمنٹ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں, اپنا پروٹیسٹ جس سے کروائیں. جو بھی ٹریجری بینچز پہ بیٹھتا ہے, جو بھی حکومتی بینچوں پہ بیٹھتا ہے, وہ حکومت کا حصہ ہے, چاہے وہ منسٹریز میں ہے یا نہیں ہے, وہ حکومت کا حصہ ہے. اٹ مینس کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. اگر وہ حکومت کی پالیسیز پہ تنقید نہیں کرتے, اگر یہ پیٹرول جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس پہ پیپلز پارٹی خاموش ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کانسنٹ ہے. اب بلاول بھٹو جو ہیں, جس طرح سے انہوں نے گلگت بلتستان میں کیا, وہی کارڈ وہ کے پی کے میں استعمال کشمیر میں استعمال کر رہے ہیں. وہ گورنمنٹ وہ تمام پوائنٹ جو پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے, ان کے جو پوائنٹس ہیں انہی کو وہ فوکس کر رہے ہیں, انہی پوائنٹس کو وہ دہرا رہے ہیں, چاہے وہ 12 سیٹیں ہیں, چاہے وہ پیٹرول پرائسز ہیں, یا جو بھی ایشوز چل رہے ہیں. بلاول ایک طرح سے ان کو ریپیٹ کر کے لوگوں کی سمپتھیز لے رہے ہیں, اور نون لیگ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ جتنی بھی جو بھی مسائل ہیں اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے. آف کورس نون لیگ مرکز میں بھی ہے, 12 سیٹیں پنجاب میں ہیں. کے پی کے کشمیر کے لوگ بھی اتنا ہی مہنگائی سے افیکٹ ہوتے ہیں جتنا ہم ہوتے ہیں. پیٹرول وہاں پہ بھی اتنا ہی مہنگا ہو رہا ہے جتنا یہاں پر ہو رہا ہے. وہاں پر باقی مہنگائی اسی طرح سے جس طرح سے یہاں پر ہو رہی ہے. تو نون لیگ کے لیے بڑے مسائل ہیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہاں پر ووٹ لینا ایسے صورت میں جب انفلیشن بہت آئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں روز بڑھ رہی ہیں, لوگ تنگ ہیں, گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی روزگار دے سکے, لوگوں کو کوئی ان کی غربت کو کم کر سکے. تو نون لیگ جو ہے زیادہ مجھے مسائل میں نظر آ رہی ہے. لیکن 12 سیٹیں جو ہیں اس کو اگنور نہ کریں. وہ سیٹیں جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ گجرانوالہ میں ہیں, وہ سیالکوٹ میں ہیں, وہ ناروال میں ہیں, وہ راولپنڈی میں ہیں, وہ لاہور میں ہیں, اور سارے جوائننگ اضلاع میں ہیں. اور 12 سیٹوں کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے مسعود صاحب؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ سندھ اور پنجاب کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, کیا لیگیسی ان دونوں جماعتوں نے سندھ اور پنجاب میں چھوڑی ہے؟ ایک تو یہ کہ کمپیریزن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن بھی کریں تو کون سا صوبہ ہے جس کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آتا ہے؟ دیکھیں, 2 طرح سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو پرفارمنس کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کتنے مطمئن ہیں.
اگر کشمیر کے الیکشن میں پاکستان کی ایک بڑی جماعت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے اور دہلی بلوچستان کے الیکشن میں بھی اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا اور سندھ اور پنجاب میں بھی یہی خیالات عوام کے درمیان میں موجود ہیں تو سسٹم پر اعتماد تو عوام کا پورے ملک میں متزلزل ہے. وہ تو ہم نے مارکہ حق کر لیا یا امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرائی تو ہم نے کچھ بہتر پوزیشن ہماری جو قیادت ہے اس نے حاصل کی ہے. ادروائز عوام کے درمیان تو ایک ہی صورتحال ہے سیاسی طور پر. جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 18 سال وہاں پر ہو رہی اور کراچی کا حال آپ کے سامنے موجود ہے اور جب کراچی میں ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو باقی سندھ میں بھی حالات اس سے زیادہ بدتر ہیں. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اوپر سوالیہ نشان رہے گا. پنجاب میں خوش قسمتی کے ساتھ کوئی بھی حکومت یہاں پر آئے گی, چاہے وہ پرویز الہی ہوں, چاہے وہ گھوسا صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو, سب نے یہاں پہ ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے. گزدار صاحب کے زمانے کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن گزدار صاحب کے زمانے میں بھی ایسی پرفارمنس نہیں تھی کہ اسے ہم سندھ کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. تو انفراسٹرکچر, حالات, سیاسی طریقہ کار پنجاب میں زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ان کے پاس پاور بھی زیادہ ہے, کافی زیادہ وسائل وہ رکھتے ہیں. مسعود آپ نے بات کی کہ وہ جماعت جو میدان میں نہیں ہے, میرا بابر ڈوگر صاحب سے سوال یہ ہوگا کہ بابر ڈوگر صاحب اس جماعت کے میدان میں نہ ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا؟ اور پھر سر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ٹسل بازی چل رہی ہے, کیا وفاقی اتحاد کو بھی یہ متاثر کرے گی؟ دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو جو جماعت الیکشن نہیں لڑ رہی, آف کورس اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت وہ جماعت وہاں پر بڑی میجورٹی سے جیتی تھی. ان کا اپنا پرائم منسٹر تھا اور وہ پرائم منسٹر اس جماعت جب تک وہ اقتدار میں رہی وہ پرائم منسٹر ان کا رہا, بعد میں اس کو چینج کیا گیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس جماعت کا وہاں پہ بہت زیادہ ووٹ بینک ہے. اور جو حالات ہیں, دیکھیں اصل میں جو موجودہ حالات ہیں, میں مسعود رضا سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ وائز لاہور بہت آگے ہے, پنجاب بہت آگے ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے باقی صوبوں کی نسبت, باقی بڑے شہروں کی نسبت کمپیریزن نہیں ہے کوئی. لیکن دوسری طرف جو انفلیشن ہے وہ بھی اس وقت اپنی پیک پہ ہے. جو پیٹرول پرائسز ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ نے ڈیلی بنیادوں پر, پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ بڑا کم ہوگا. لوگ بڑے مایوس ہیں, لوگوں کے دکھوں کا مداوع گورنمنٹ نہیں کر سکی, لوگوں کو روزگار نہیں دے سکی. کمیٹی سے بھی خاصے خوف زدہ ہیں لوگ, اس وجہ سے بھی وہ کھلے عام جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر. دیکھیں ان کی بیسک ڈیمانڈ تو 12 سیٹوں والی ہے کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں, اور وہ 12 سیٹوں کو جو سپورٹ کر وہ بلاول بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں. میں تو آپ سے یہی کہا کہ ان کا جو ایجنڈا ہے اٹ از ویری کلوز ود بلاولز ایجنڈا. بلاول انہی کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. 12 سیٹیں تو پنجاب میں ہیں اور وہ پنجاب نون لیگ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ 12 سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ میکنگ میں بڑی اہم ہوتی ہیں, بڑا اس میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہیں. تو اب اگر وہاں کے جو لوکلز ہیں انہوں نے جب ووٹ ڈالنا ہے تو میرے نزدیک اگر وہاں پر تحریک کامیاب ہے تو پھر بلاول کا ایجنڈا اور ان کی سوچ کافی ملتی جلتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ بابر ڈوگر صاحب اور مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات. ہر روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے عوام کتنے متاثر ہیں اور عوام کیا دہائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, پیٹرول پھر مہنگا, ڈیزل پھر مہنگا اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبا عام آدمی ایک بار پھر سوال کر رہا ہے کہ آخر وہ جائے تو کہاں جائے. اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ صرف 6 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 63 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. ڈیزل کی قیمت میں 52 روپے 19 پیسے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 32 پیسے کا اضافہ کیا گیا. صرف 3 دنوں میں ڈیزل کی قیمت 354 روپے 35 پیسے سے بڑھ کر 375 روپے 40 پیسے تک جا پہنچی. سوال یہ ہے کہ اگر ایندھن کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی رہیں گی تو کیا اشیاء خورونوش, ٹرانسپورٹ اور بجلی کے نرخ بھی روزانہ عوام کی پہنچ سے دور نہیں ہوتے جائیں گے؟ یہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا معاملہ نہیں, یہ ہر گھر کے بجٹ, ہر رکشہ ڈرائیور کی کمائی, ہر مزدور کی روٹی اور ہر سفید پوش طبقے کی پریشانی کا معاملہ ہے. جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر کھیت سے منڈی تک اور منڈی سے آپ کے دسترخوان تک پہنچتا ہے. سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں, کرائے بڑھتے
ہیں, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے اور آخر میں قیمت عوام ہی ادا کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ تعین کرنے کا جو مشورہ ہے, آخر یہ دیا کس نے؟ کیا اس پالیسی کے اثرات کا عام آدمی کی زندگی پر جائزہ لیا گیا؟ کیا حکومت کے پاس ایسے کسی ریلیف پلان کا وجود بھی ہے جو مہنگائی کے اس طوفان سے عوام کو بچا سکے؟ کیا صرف عالمی منڈی کا حوالہ دے دینا حکومت کی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے؟ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا بوجھ فوری طور پر عوام پر منتقل ہو جاتا ہے, لیکن جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کیا عوام کو اسی رفتار سے ریلیف ملتا ہے؟ آخر کب تک عوام قربانی دیتی رہے گی؟ کب تک تنخواہ ایک ہی رہے گی اور اخراجات روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے رہیں گے؟ کیا حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک متوسط طبقے کا خاندان اب پیٹرول کی ٹینکی فل کرانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے؟ کیا غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی اور سفر کے اخراجات بھی اب ایک عیاشی بنتے جا رہے ہیں؟ یہ صرف معاشی بحران نہیں ناظرین, یہ عام آدمی کے صبر کا امتحان ہے, اور شاید آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان میں آخر عام آدمی کا پرسان حال کون ہے؟ پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.